ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ یہ آیات بالکل کلیئر کٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ نماز واقعی فزیکلی ہے۔ جس طرح آج کل بعض منکرین حدیث نے کہا کہ نماز کوئی نہیں ہوتی تھی، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات، درجنوں آیات اس پر گواہ ہیں کہ نماز واقعی ایک پریکٹیکل عبادت موجود تھی، اور سب سے بڑی دلیل مسلمانوں کا اجماع ہے، عملی تواتر ہے۔ اس قرآن کی اتھینٹسٹی بھی مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ہم نے قرآن پاک اپنے سامنے نازل ہوتے تھے نہیں دیکھا، لیکن مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے اس کو نقل کیا ہے۔ پوری دنیا میں اہل سنت اہل تشیع کا کوئی اختلاف ہی نہیں اس کے اوپر، نہ کسی اور مکتب فکر کا۔ یہ پبلک میں ویسے مشہور ہے کہ وہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں، یہ مولویوں کی منہ شگافی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سیم قرآن پاک جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے، طلحہ یاسین کا، یہ شام کا رائٹر جس نے یہ لکھا ہے، یہی قرآن ایران سے بھی چھپتا ہے، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں۔ ایران نے بھی اسی کے کاپی رائٹس لیے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مولویوں نے جناب ایک دوسرے کو لڑایا ہوا ہے۔ ادھر ذاکرین کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ادھر یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو یہ عجیب کھچڑی پک چکی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، وقت کے اندر نماز کو پڑھنا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث جو ہیں کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو، وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، لہذا نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ بالکل نان سینس، غیر مقلدانہ اپروچ ہے۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے منہج کے ساتھ سمجھتے ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا تھا۔ تو یہ ایکسیپشن موجود ہے قرآن پاک میں، کئی چیزیں جو جرنل بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کی ایکسیپشن بھی موجود ہوتی ہے۔ جرنل رول یہی ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ فجر کے وقت میں عشاء پڑھ رہا ہو بندہ، عشاء کے وقت میں جو ہے وہ زور کی نماز پڑھ رہا ہو، یہ جنرل۔ لیکن یہ جو اللہ نے آسانی دی ہے، قصر کی بھی آسانی دی ہے اور نمازوں کو جمع کرنے کی، وہ اس آیت کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ آیت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ نازل نہیں ہوئی ہے، یہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تشریح کریں گے وہ معتبر ہوگی۔ ہو سکتا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک صحیح سند کے ساتھ احادیث نہ پہنچی ہوں، اس لیے ان کو اجتہادی غلطی لگی ہو، اور انہوں نے تو خود فرما دیا کہ میرا کوئی بھی قول قرآن، سنت، اجماع اور صحابہ کرام کے اقوال کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو امام خود بری ہے اس معاملے میں، لیکن ان کی بنیاد کے اوپر جو لوگ کتاب و سنت کا اختلاف کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، الموطا امام محمد کے اندر بھی موجود ہے کہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، لیکن بخاری اور مسلم کی کم از کم 50 احادیث اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے۔ خود احمد بریلوی صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھ دیا کہ اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن صحیح احادیث یہی بتاتی ہیں کہ مدینہ حرم ہے، لہٰذا اس معاملے میں میں اپنے امام کا قول چھوڑتا ہوں اور میں مدینے کو حرم مانتا ہوں۔ آج الحمدللہ ہمارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام بھائی، شیعہ، تمام لوگ مدینے کو حرم مانتے ہیں۔ تو جس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ان تک صحیح سند سے نہیں پہنچا ہوگا کوئی حدیث کہ انہوں نے مدینے کو حرم ماننے سے انکار کیا، جب ہمیں صحیح حدیث مل گئی تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں یہی تعلیمات ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو اپنا مذہب کے طور پر ایکسیپٹ کریں۔